بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی میں نے ایک مضمون موکل و حمزات کی خرید و فروخت یہ لکھی تھی اور اسے ایک فائنل ٹچ دینا تھا، لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ اس سے قبل حمزات کی حقیقت پر اپنے احباب کو اور اس کے ذریعے سے تمام خواص اور عوام الناس کو بھی ایک جو ابتدائی معلومات ہے حمزات کے بارے میں وہ فراہم کرائی جائے۔ تو بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ حمزات کی حقیقت سے ہی ناواقف ہے۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، تو وہ عاملین جو حمزات اور موکل امپورٹ ایکسپورٹ کراتے ہیں اور اس کے صارفین جو عوام الناس خریدنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اگر آپ نے کسی پیر صاحب سے یا کسی عامل سے کوئی موکل یا حمزات پرچیز کرنے کا آپ نے پلان بنایا ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹھہر جائے اور یہ حمزات کی حقیقت کے تعلق سے یہ میرا پورا ایک بیان اس کو سماعت کریں، اور پھر میرے خیال سے اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی اس آرٹیکل کی، لیکن پھر بھی موقع محل دیکھ کر انشاءاللہ تعالی اسے بھی شائع کر دیا جائے گا۔ اور حمزات کو لے کر کے عوام الناس تو خیر اپنی جگہ رہی، عامل کہلانے والے افراد بھی جو خود کو خواص میں گنواتے ہیں ان کو بھی حمزات کی ابتدائی معلومات تک نہیں ہے کہ حمزات کی حقیقت، اس کی ماہیت و حیت کیا ہے، حمزات بالآخر ہے کیا، یہ تک نہیں جانتے، چہ جائے کہ اس کی تسخیر کریں پھر اس سے ہم کلام ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس غلط فہمی کی اور اس لا علمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک جو غلط سلط نظریہ جیسا کہ میں نے بتایا، اس غلط سلط نظریے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نظریے کیسے قائم ہوتے ہیں؟ یہ نظریے کتابوں کے ذریعے ہی تو قائم ہوتے ہیں نا، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عام طور پہ اعمال کی کتابوں میں، تو لوگ اس کو پڑھ کر کے اپنا ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، پھر لوگوں سے ڈسکشن اس کا چلتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس طریقے سے نظریے قائم ہوتے ہیں۔ تو میں نے کسی بھی عملیات کی کتاب میں باضابطہ طور پر حمزات کی حیت و ماہیت، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت پر کوئی سیر حاصل بحث کہیں نہیں دیکھی کہ صاحب کسی نے یہ سمجھایا ہو کہ پہلے کہ حمزات کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے تسخیر کے اعمال لکھے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاملین جو ہے وہ بغیر حمزات کا انٹروڈکشن کرائے، یعنی یہ کہ بغیر بتائے کہ حمزات ہے کیا، دھڑلے سے سیدھے اس کی تسخیر کے اعمال لکھ دیتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے جو تصرفات ہیں وہ حمزات جو کچھ کر سکتا ہے اس کو ایک افسانوی رنگ میں پیش کر دیتے ہیں، کہ جیسے کوئی الف لیلا کی کہانی چل رہی ہے کہ صاحب وہ بن موسم پھل لے آئے گا، دور دراز کی خبریں لے آئے گا، کوئی بھاری سامان کہیں سے چاہے تو اٹھا کر کے لے آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں اصلاً ناممکن تو نہیں ہیں، لیکن جس تناظر میں پیش کیا جاتا ہے اس چیز کو پڑھ کر کے عاملین جو سمجھتے ہیں اور پھر اسے تابع کرنے کے یا اس کی تسخیر کے چکر میں پڑتے ہیں، پھر ایک جو نظریہ قائم کرتے ہیں حمزات کے بارے میں، یہ سراسر غلط ہے، اور کہنا چاہیے ان کو کبھی بھی اس سلسلے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزات کے تعلق سے جو ابتدائی معلومات ہے اس سے یہ عمل کرنے والے وہ لا علم ہوتے ہیں، اور اس طور پر وہ نہیں جانتے کہ وہ کس سے معاہدہ کریں گے، یا جو چیز حاضر ہونے جا رہی ہے یا ہوگا بھی یا نہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالفرض اگر وہ چیز حاضر ہو جائے تو اس سے کیسے ہم کلام ہوں گے، اس سے کیسے ڈیل کریں گے، یہ کچھ اس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ حمزات کو جانتے ہی نہیں کہ حمزات ہے کیا۔ پھر یہ کہ اس کی تسخیر کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو کیوں نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے، اگر کہیں کوئی گنجائش ہے
تو پھر آپ کس نظریے سے آپ اس کی تسخیر کر رہے ہیں؟ آپ ہمزاد کی تسخیر کر رہے ہیں تو وہ کون سا ہمزاد ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ پھر یہ کہ یہ جو ابتدائی معلومات ہیں اسے حاصل کرنے کے بعد آپ ایسا نہیں کہ ہمزاد کے کسی چلے میں عمل میں بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ کو قوت ارادی، قوت نفسانی، یکسوئی، توجہ، ارتکاز توجہ، ان سب چیزوں کی مشقیں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں میں جب خوب مہارت آپ کو حاصل ہوگی، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر آپ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر اسی میں آپ نے مہارت حاصل کر لی تو آپ کو ہمزاد کی تسخیر کی ضرورت بھی نہ پڑے، کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ جو کرتے ہیں، جو لوگ مشق کرتے ہیں، جو ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، کیونکہ ہمزاد کی تسخیر کے لیے قوت ارادی اور قوت نفسانی کا مضبوط ہونا از حد ضروری ہے۔ جسمانی طور پر بندے کا مضبوط ہونا اور روحانی طور پر مضبوط ہونا، یہ ہمزاد کے عاملین کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ تو خیر، آج کی اس نشست میں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہمزاد کے تسخیر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، ضمناً یہ باتیں آ گئیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمزاد کی حقیقت کیا ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہمزاد جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اسے قرین کہتے ہیں، اور قرین کا معنی ہوتا ہے ساتھی، ایسا ساتھی جس کی رفاقت ہمہ وقتی ہو، جو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مقدس میں قرین کو ڈھونڈیں گے کہ کہیں قرین کا، کہیں ہمزاد کا کوئی ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، کہ اور جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ کون ہے؟ یہی قرین ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِين، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ تو یہ آیت اور اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں گے، یہ میں نے تفسیر در منصور سے کچھ یہاں پہ لکھا ہے، اس کو پڑھ کے بتاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے آئندہ کی گفتگو میں وہ باتیں خود بخود آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ، یعنی کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا شیطان نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو چکا، اور اب وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا، یعنی نیکی کے سوائے نیکی کے کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے انبیاء کرام پر مجھے دو باتوں میں فضیلت دی گئی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ میرا شیطان کافر تھا، مجھے اس پہ قوت دی گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے دلائل النبوہ وغیرہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے دو خصلتوں میں فضیلت دی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا، اس پر مجھے قوت دی گئی، وہ مسلمان ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان کافر رہا، اور دوسرا یہ کہ میری بیویاں میری مددگار ہیں، جبکہ حضرت آدم کی بیوی نے ان کی خطا پر ان کی مدد کی۔ تو قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً ہمزاد کا ذکر آیا ہے، صراحت کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی اور حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر کے بتایا۔
جس میں صراحت کے ساتھ حمزات کا ذکر ہے، اور حمزات کو حدیث میں اور قرآن میں قرین کہا گیا، اور قرین کہتے ہیں ساتھی کو، جیسا کہ میں نے بتایا ساتھی، اور اس کو فارسی میں حمزات کہتے ہیں، اور قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جس کی رفاقت ہمہ وقتی ہو، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہو۔ اور حمزات اصولی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے، ویسے آپ کو بہت ساری قسمیں حمزات کی ملیں گی، کچھ اس میں اختراعی بھی ہے، اور کچھ اگر حقیقت ہے بھی تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ کس طور پہ آبی ہے یا آتشی حمزات یا خاکی حمزات ہے، وہ تو کس طور پر ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصولی طور پہ حمزات کی دو قسمیں ہیں، ایک حمزات جن ہے اور ایک حمزات فرشتہ۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور اس کے الفاظ ہے، وہ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی نیکسٹ آپ کو نقل کر دوں گا، پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں لفظ ہے قرین من الملائکہ کا، کہ قرین من الملائکہ اور قرین من الجن۔ تو یہ اصولی طور پہ حمزات کی دو قسم ہو گئی، ایک حمزات وہ ہے جو فرشتوں میں سے ہے، اور ایک حمزات وہ ہے جو شیاطین میں سے ہے۔ حمزات جو فرشتہ ہے اس کو ملہم بھی کہتے ہیں، ملہم یعنی کہ الہام کرنے والا، نیک باتوں کا، نیکی کی رغبت دینے والا، دلانے والا، اور دل میں نیک خواہشات اور نیکی کے جذبے بیدار کرنے والا اور اچھی باتوں کا الہام کرنے والا، اس کو حمزات علوی بھی کہتے ہیں، اور اصطلاح عاملین میں اس کو موکل علوی موکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس جو شیطان حمزاد ہے اس کو وسواس کہتے ہیں، جو بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، گناہوں کے نئے نئے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں پیدا کرتا ہے خرافاتی، تو وہ وسواس ہے، اور اس کو آپ عاملین کی اصطلاح میں سفلی موکل یا سفلی حمزات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اصولی طور پہ حمزات کی دو قسمیں ہیں، اس کو بھی آپ ذہن نشی کر لیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ ہر شخص کے لیے ایک حمزات جن اور ایک حمزات فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب میں حمزات کے تعلق سے آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد اجازت سرکار نور خاتم الاکابر سیدنا ابو الحسین احمد نوری قدس سرہ کی ایک تحریر نقل کی دیتا ہوں، آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ تحریر بڑی دلچسپ ہے اور معنی خیز ہے۔ یہ ایک بہت پائے کے بزرگ ہمارے سلسلہ میں گزرے ہیں الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی اپنے آقاؤں کے بارے میں فرمایا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یہ ماضی قریب میں ایسی بزرگ شخصیت بھی گزری ہے، یہ ان کے سوانے جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں تو عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے تمامی اہل سنت کو مالا مال فرمائے، اور ان کے دامن کرم سے ہمیشہ ہم سب کو وابستہ رکھے، ان کے قدموں میں رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو 3 قسم کی روحیں اسے اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے، 2 علوی از قسم ملائکہ اور 1 سفلی از قسم شیطانی۔ پہلی 2 روحیں انسان کو کار خیر پر آمادہ کرتی ہیں۔ پہلی روح اس کے دل میں نیکی کی رغبت ڈالتی ہے، اور دوسری روح اسے عمل در آمد پر قوت دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ 2 قسم کے فرشتے بطور حمزات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تیسری روح برائی کی محرک ہوتی ہے، یعنی اولاً اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے اسباب بھی اس پہ واضح کر دیتی ہے۔ یہ تینوں روحیں بجز انسان کے دوسرے حیوانات میں نہیں ہوتی۔ یہ کیا فرمایا کہ یہ تینوں روحیں، یعنی کہ یہ حمزات جو ہے یہ بجز انسان کے حیوانات کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر آگے اس کی وجہ لکھی ہے کہ
اسی لیے حیوان مکلف اور احکام شرعیہ کا مخاطب و مامور نہیں، جبکہ انسان مکلف ہے۔ اور چونکہ انسان کبھی ان دونوں کی مطابقت کرتا ہے، یعنی کہ ان دو ملہم فرشتوں کی مطابقت کرتا ہے، اور کبھی شیطان کی موافقت، لہٰذا ان تینوں روحوں میں باہمی چپکلش اور جنگ و جدل کا سا سما رہتا ہے، اور ایک دوسرے سے یہ بحالت مغلوبیت نادم بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان ان فرشتوں کی موافقت کرتا ہے تو شیطان حسرت و ندامت میں گرفتار رہتا ہے، اور اگر انسان شیطان کی مطابقت میں قدم اٹھاتا ہے اور تو ان فرشتوں کو شرم دامنگیر ہوتی ہے، اور واردات کا یہ سلسلہ مدت العمر یوں ہی دراز رہتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے، اب آگے فرماتے ہیں سرکار نور، کہ ہو سکتا ہے کہ حمزاد سفلی جو عوام الناس میں مشہور ہے اسی شیطان کا نام ہو، اور جسے حمزاد علوی و نوری کہتے ہیں اس سے مراد یہی دو فرشتے ہوں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان دو فرشتوں کی ہمیشہ مطابقت و تابعداری میں گزارے تاکہ آخرت میں نجات پائے۔